جو کسی جگہ بیٹھا اور آپ نے اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اس نے، فرمایا وہ بیکار بیٹھا، اس کا بیٹھنا بیکار ہے۔ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ طِرًا، جو بستر پر لیٹے اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا لیٹنا بیکار۔ وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشَى لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ طِرًا، جو کسی راہ پر چلے وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا چلنا بیکار۔ اب باتوں کو ملائیے، نتیجہ نکالا جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے ذکر اللہ کی کثرت کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ذکر مصطفیٰ کی کثرت کرو۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور فرمایا جو اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ نہ کرے، چلتے پھرتے ذکر اللہ نہ کرے، بستر پر لیٹے اللہ کا ذکر نہ کرے، راستے پر چلتے اللہ کا ذکر نہ کرے، یہ دونوں باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، جو چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، فرمایا یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ مجلس میں بیٹھنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ ابی بن کعب صحابی رسول ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اکثر صلاۃ علیک فقم اجعل لک من الصلاۃ، میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ پر بولو آپ کا درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابی بن کعب صحابی رسول ہے، یعنی یا رسول اللہ میں کنہ کو پڑھا، خوش رہنے کہ میں تھوڑا درود پڑھنا چاہنا ہوں تو کنہ کو پڑھا، یعنی میں ذکر مصطفیٰ کرنا چاہنا ہوں، تھوڑا میں ذکر کرنا چاہنا ہوں تو کنہ کو کرنا ذکر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، عرض کیا 1/4 وقت رکھ لوں، فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جیسے تم چاہو کر لو، اگر زیادہ بڑھا لو گے تمہارے لیے بہتر ہے، اگر بڑھا لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا اپنے وقت کا نصف حصہ ورد کے لیے رکھ لیتا ہوں، فرمایا ما شئت وإن زدت فهو خير لك، ٹھیک ہے نہ کر لے، لیکن اگر اور بڑھا لے تو اور بہتر، تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا 2/3 کر لیتا ہوں، یعنی اپنے وقت کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصے درود پاک پڑھوں گا، 1 حصہ دیگر معاملات، فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنا سارا وقت، آپ کیا کہتے ہیں اجعلک لک صلاۃ کلھا، یا رسول اللہ میں اپنا سارا وقت ہی درود پاک پڑھتا رہوں گا، سارا وقت ہی، یعنی جڑے 4 حصے نے، 1 حصہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، میں 4 حصے تو درود پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفرک ذنبک، اگر ایسا کر لو گے، یعنی تو ہر وقت اگر درود شریف ہی پڑھتا رہے گا، اگر ایسا کر لو تو یہ کام تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیسی گل کہ اب صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں تھوڑا ذکر کرنا چاہنا ہوں، درود پاک میں کیا ذکر مصطفیٰ ہے، میں تھوڑا ذکر کرنا، اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسا کر کہ 1/3 اللہ کا ذکر کر لیا کر، 1/3 درود پاک پڑھ لیا کر۔ حضور کو پتہ ہے کہ یہ ذکر ہی ذکر خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایسا کر لو کہ تمہارے غموں کے لیے بھی کافی ہے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ کیا شان ہے ذکر مصطفیٰ کی! دیکھیے بندے کو 2 ہی چیزیں درکار ہیں، دنیا میں پرسکون زندگی، آخرت میں نجات، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اور کچھ مطلب رہتا ہی نہیں ہے بندے کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا وقت مجھ پر درود پڑھتے رہو، میرا ذکر کرو، تمہارے سارے غم بھی ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی مٹ جائیں گے، سارے غم بھی ختم اور سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ آپ مل کے پڑھ لیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد،
دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد۔ پتہ چلا کہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے، یہ تو ربیع الاول میں ایک خاص ماحول بن جاتا ہے، تو ہم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ میلاد مناتے ہیں، ورنہ ذکر مصطفیٰ کے لیے، ذکر میلاد مصطفیٰ کے لیے کوئی خاص وقت مقرر اے نہیں کہ تسی ایسے بھی نہیں کرو، تسی 12 مہینے جدو مرضی کرو۔ اور کسی نے کیا خوب کہا نا کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بلال حبشی کے گھر حضور تشریف لائے، یہ بھی کیسی عزت افزائی ہے۔ دو جہاں کے آقا فرشتے جن کی بارگاہ میں حاضری کی خواہش کرتے ہیں، وہ آقا خود چل کر حضرت بلال کے گھر تشریف لائے۔ اس شان کے ہم نے کیا کسی نے دیکھیے نہیں۔ پوچھا بلال گھر پر ہے؟ بلال کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے فرمایا بلال گھر پر ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ پھر زوجہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بلال جب گھر ہوتے ہیں ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے، جب وہ گھر ہوتے ہیں ان کی زبان پر ایک ہی رٹ ہوتی ہے، اللہ اکبر، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، آج رسول اللہ نے یہ فرمایا، آج حضور نے یہ فرمایا، آج حضور نے یہ فرمایا، آج حضور نے یہ فرمایا۔ یعنی بلال حبشی جدو گھر ہوندے نے سونے تھوڑا ہی ذکر کرتے رہندے نے، تھوڑیاں حدیثیں ہی بیان کرتے رہندے نے۔ خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر فرمایا ما حدثکی انی بلال فقد صدقہ، بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے۔ بلال لا یکذب، بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ مشہور صحابی رسول ابو ہریرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ حدیثیں آپ ہی نے روایت کی ہیں۔ وقت تو ہو گیا لیکن دوستوں کا انتظار کر لیں کہ بارش کی وجہ سے ماحول تھوڑا تبدیل ہو گیا، لائٹ بھی بند ہے، اس وجہ سے میں بیان جاری کرتا جا رہا ہوں تاکہ دوست اکٹھے ہو جائے۔ جمعہ ایک ہی بار ہوگا، بار بار تو جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کر دی۔ ابو ہریرہ کی ایک بہت ہی پیاری ایمان فروز عشق بری عادت تھی کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ابو ہریرہ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی دیہاتی شخص کو دیکھتے یا کسی ایسے کو ملتے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کی ہوتی، اسے فرمایا کرتے کیا میں آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات بیان نہ کروں؟ پھر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان فرما کرتے، یعنی پہلے پوچھتے کہ تو حضور نو ویکھیا؟ وہ کہنا نہیں، پھر حضور دا سارا حلیہ بیان فرما دے کہ سن میرے کو پھر یہ حضور نہیں ویکھیا تھا۔ کیسے یار، کیسے صحابی رسول نے حلیہ بیان فرماتے، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیری ہی روح کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، سبحان اللہ کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ کسی کو نماز سکھانا، وضو کا طریقہ سکھانا، روزے زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل بتانا، ان سب کو اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ صحابہ کرام لوگوں کو یہ چیزیں بھی سکھایا کرتے تھے، مگر صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی بیان فرمایا لوگوں کے سامنے، اور بتایا کہ ہمارے حضور ایسے تھے، ہمارے حضور ایسے تھے، دکھنے میں ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، بیٹھتے ایسے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نام تیرا، ذکر تیرا، تو تیرا پیار خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا۔ ہر بہرحال میلاد منائیے، خوب منائیے، جوش و خروش کے ساتھ منائیے، جذبوں کے ساتھ منائیے، جھوم جھوم کر منائیے،
ذکر مصطفیٰ کرتے چلیے، لیکن ادب کا بھی لحاظ رکھا جائے، لوگوں کے حقوقوں کو پامال نہ کیے جائے۔ اب دیکھیں آج 14 اگست کا دن ہے، یہ 14 اگست ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کون سا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ایک علیحدہ جو ہمارا نظریہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ ملک ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ایسے نہیں آ گیا، لاکھوں لوگوں کا جو خون ہے اس کی بنیادوں کے اندر ہے، لاکھوں مسلمانوں کا جو خون ہے اس کی بنیادوں کے اندر ہے، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی تھی، لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے تھے، لاکھوں لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، انہیں مجبور کیا گیا، سکھوں نے مسلمان بیٹیوں کی جو عزتیں تھی وہ لوٹی، کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا، پھر جا کر یہ پاکستان بنا تھا۔ پاکستان پاں کرنے کے لیے تو نہیں بنا، پاکستان کے اندر یہ باجے بجانا، پھر یہ خوشی کے اندر جناب سلنسر بال نکال لینا، ون ویلنگ کرنے کے لیے پاکستان تھوڑا بنا تھا۔ اس کی بنیادوں کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، لاکھوں مسلمانوں کا، ہزاروں کا نہیں، سینکڑوں کا نہیں، لاکھوں مسلمان اور لاکھوں سیدزادے، لاکھوں سیدزادے لگا لیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء جن کو پھانسیاں چڑھایا گیا، انگریزوں نے مارا ان کو، سکھوں نے مارا ان کو، یعنی مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، پھر جا کر یہ وطن عزیز جو ہے ہمیں ملا۔ یہ منو سلوا تو نہیں نا جو ڈائریکٹ آسمان سے اتارا گیا، اس کے لیے قربانیاں پیش کی گئیں۔ اب ان بزرگوں کی قربانیوں کو بھول گئے ہم، کیوں کہ یہ ہمیں بنا بنایا مل گیا، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ملک پاکستان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس وطن عزیز کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ یار مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے نے ایک مکان چھوڑنا ہو، اس کا کرائے کا مکان ہے، اس نے وہ مکان چھوڑنا ہے، اپنا سامان اٹھانا ہے، دوسرے مکان پر جانا ہے، اس کو کتنی تنگی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنا سامان بھی چھوڑا، بچے بھی شہید کروائے، عورتوں کی عزتیں تک لوٹی گئیں، پھر بھی ہجرت کرنے پر ہجرت کی، مجبور ہو گئے وہاں پر نکلنے سے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمہ اور دیگر علماء کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیں باہر کیسے یہ پاں کر رہے ہیں۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے نا، تو نعمت ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوشی کے بھی کچھ معنی ہوتے ہیں، جائز ناجائز۔ جائز طریقے سے خوشی کرنی چاہیے، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ایک اسلامی ملک عطا فرمایا ہے۔ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے کئی لٹیروں نے جناب سیاستدانوں نے اس ملک کو کہاں تک پہنچا دیا۔ ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے وطن کو دیکھنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ یہاں پر نظام مصطفیٰ آ جائے، حضور کی شریعت آ جائے پاکستان کے اندر۔ اگر حضور کا نظام آ گیا، کیونکہ پاکستان بنا ہی اس بنیاد پر ہے، پاکستان بنا ہی اس بنیاد پر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ سارے بولو ذرا، لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد پر بنا تھا۔ مسجدیں تو آج بھی ہندوستان میں ہیں، نمازیں تو آج بھی پڑھی جا رہی ہیں وہاں پر، تو بے شک وہاں پر لوگ جابر ہیں، ظالم لوگ ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن مسجدیں وہاں بنائی جا رہی ہیں، وہاں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان بنا کس لیے تھا؟ یہ بنا تھا نبی پاک علیہ السلام کے نظام کے لیے، حضور کے دین کے لیے بنا تھا کہ یہاں پر نبی پاک کی عزت کی بات کی جائے، صحابہ کرام کی عزت کی بات کی جائے، اہل بیت کی عزت کی بات کی جائے۔ لیکن نظام الٹ ہو گیا، یہاں پر جو نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا اس پر پرچے بھی ہوں گے، ان پر FIR بھی ہوگی، ان کو مارا بھی جائے گا، ان پر ظلم بھی کیا جائے گا، ان کو گھر سے بیکار بھی کر دیا جائے گا، یعنی طرح طرح کے ان پہ پروپیگنڈے ہوں گے ان کے خلاف۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہم نے خود ہی اس ماحول کو بگاڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے، کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں اپنا گھر تو کیا اپنی گلی کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ گھر جو ہوتا ہے اس کو ہم صاف رکھ لیں، اپنے گھر پر لاکھوں
करोड़ों पैसे लगा लें, कोठियाँ बना लें, लेकिन गली साफ ना हो, ये कैसा जनाब इंसाफ है? बताएं मुझे। यार असी पाकिस्तानी है ना, असी अपने वतने अजीज वास्ते की करना है? गलियां च कूड़े सुट्टने हैं, गलियां च पानी फिरता पाया, कोई टेंशन नहीं किसी को। यहाँ पर वो बंदा अकलमंद नहीं है जो खलो के कह दे यार सारे गंदे ने। भाई असल बंदा अकलमंद होवे कि जड़ा खुद कोशिश करके निज़ाम साफ करे। हुण कूड़ा चुकने वाला का कसूर है, सुट्टन वाले का कोई कसूर नहीं। दसो यार, ये जो वतन है ये भी हमारा घर है। ये क्या है? जिस तरह हम घर को साफ रखते हैं, साफ सुथरा माहौल रखते हैं घर का, इस तरह वतन का भी होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है व उखरिजू मिन दियारिहिम, कि उनको अपने घरों से निकाला गया, जबकि उनको बस्ती से निकाला गया, अपने इलाके से निकाला गया। अब अल्लाह फरमा रहा है मिन दियारिहिम, उखरिजू मिन दियारिहिम, कि उनको उनके घरों से क्या? उनके घरों से निकाला गया। उनके घरों से निकाला, ये नहीं कहा बस्ती से निकाला, फरमाया घरों से निकाला। मतलब ये है कि हम अगर मुल्क से निकलते हैं तो ये मुल्क नहीं, ये हमारा घर है। ये क्या है? ये घर है। हर किसी को चाहिए कि वो साफ सुथरा माहौल बनाने की कोशिश करे। अब मस्जिद के सामने कितना गंदा माहौल बना हुआ है 20 लाइन पर, हमारी कई गलियां जो है वो गंदी हैं, गंदी पड़ी हुई हैं। इसको साफ कौन करेगा? क्या सिर्फ ये सियासतदानों ने ठेका लिया हुआ है? हम खुद नहीं इनको साफ सुथरा रख सकते हैं, पर क्या है? नहीं जी इन्हें नहीं करना। अब इनके करने पर तरह तरह के माहौल खराब होते हैं, लोग आपस में लड़ते भी हैं, और मेरा पानी इधर आ गया, तेरा पानी इधर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कहेगा वो गंदा, वो कहेगा वो गंदा। भाई मिलकर इस माहौल को साफ करेंगे। ये वतन हमारा है, इस वतन से मोहब्बत हम सब ने करनी है। जिस तरह हम घर का माहौल साफ रखते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी गली का माहौल भी साफ रखें, अपने मोहल्ले का माहौल भी साफ रखें, अपने मुल्क का माहौल भी क्या करें? साफ रखें। इस 14 अगस्त के मौका पर यही पैगाम दूंगा कि सफाई जो है ये क्या है? निस्फ ईमान है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यत्तहरू, फरमाया और उसमें वो लोग हैं जो खूब पाक होना पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह खूब पाक होने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अब हर बंदा ये समझता है इस बात को कि इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, सफाई सुथराई हर हालत में ये इंसान की इज्जत वकार की लामत है कि नहीं? सफाई सुथराई हर हालत में इज्जत वकार की लामत है, जबकि गंदगी इंसान की इज्जत और वकार की बदतरीन दुश्मन है। दीन इस्लाम ने जहाँ पर लोगों को कुफ्र और शिरक से पाक किया, वहाँ पर यह भी हुक्म फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और साफ सुथरे यानी पाक होने वालों को पसंद फरमाता है। यानी जन्नत साफ सुथरी है, और जन्नत में साफ सुथरे ही दाखिल होंगे, गंदे लोग थोड़े दाखिल होंगे। अब हम हर किसी को कही जाए या बंदा नहीं ठीक है, गंदा आइएगा, भाई ये माहौल कौन ठीक करेगा? इस माहौल को हम मिलकर ही ठीक करें तो होगा। हुण एक बंदा इतों कूड़ा चुकता है तो नाल दरवाजे सुट दिंदा, तो घर कोई नहीं है बुए के सुटो चलो। गंदा इसमें कौन है बताएं? वो घर वाला गंदा है या फेंकने वाला गंदा? गंदगी फैलाने वाले गंदगी है ना। अगर गंदगी फैलाने वाले ही ना हो तो गंदगी कैसे बढ़ेगी? साढ़े तरह तरह के घर स्टोर ने बने हुए, कपड़िया का लहदा, भांडिया का लहदा, सारे मामले लहदा, पैसे लाए खुले, लेकिन जो हमारा अपना होता है सामान होता है, गंद होता है, उसको समेटने के लिए भी कुछ घर में होना चाहिए कि नहीं? उसको गली में फेंक देंगे। सफाई क्या है? निस्फ ईमान है। ये हदीस पाक है, सफाई निस्फ ईमान है, यानी ईमान का अद्धा हिस्सा सफाई है कि जन्नत साफ सुथरी है और इसमें साफ सुथरे ही दाखिल होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।